الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها تنع نزيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. معزز سامعین کرام، نوجوانان اسلام اور پیارے بچے، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات و صفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وقت لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہو، جو تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، مدثر ہے۔ اسی ذات نے ہمیں انسانوں کو اس تاریک عالی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر مبعوث فرمایا۔ اسی ذات نے ہمیں امت مسلمہ ہونے کا شرف بخشا اور ہمیں پیدا فرما کر، ہمیں بھیج کر یوں ہی بیکار، بے لچار، چرندے اور پرندے کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں راہ راستہ پر لانے کے لیے، ہمیں ضلالت و گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر اہدنا الصراط المستقیم پر چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء و رسول کو بھیجتا رہا۔ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو چنا ہوں یا انتخاب کیا ہوں وہ ہے میدان حشر کی کیفیت۔ محترم سامعین، قبر آخرت کی منزل کے بعد آخرت کی دوسری منزل حشر کی میدان ہے، جہاں ابتدائی دنیا سے لے کر انتہائی دنیا تک تمام انسان جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور میدان حشر اس وقت قائم ہوگی جب اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الیاسین کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ، کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو نہیں دیکھیں گے مگر ایک دہشتناک آواز
جو انہیں آ پکڑے گی اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ انہیں کوئی وصیت کر سکے گا اور نہ ہی وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ معزز سامعین، قیامت کا منظر بڑا ہی خطرناک، بڑا ہی ہولناک ہوگا۔ کائنات عالم درہم برہم ہو جائے گی، پہاڑ روئی کے پہاڑوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، آسمان و زمین، سورج چاند ستارے سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، عرش پر فنا طاری ہو جائے گی، بس ایک ذات وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے سوا کوئی باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورۃ الحج کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ لوگوں اپنے رب سے ڈرا کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلائے بچے کو، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور لوگوں کو لگے گا یہ نشہ ہے، در حقیقت یہ نشہ نہ ہوگا۔ ان اللہ عذاب شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب شدید ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اس بات سے تصور کیجئے، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے اس دودھ پیتا بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اگر بچہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جاتی ہے، اگر بچے کی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، اگر بچے کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، ماں بچے کی بیماری کو دیکھ کر خود بیمار ہو جاتی ہے۔ اگر جاڑے کے موسم میں بچہ اگر بستر پر پیشاب کر دے اور ماں کو یہ معلوم ہو جائے کہ بچے گیلی جگہ پہ ہے، بچہ کو سردی لگ سکتی ہے، بچے نے اپنے جگہ پر پیشاب کر دی ہے، وہ ماں بچے کی محبت میں اپنے اس بچے کو اپنی جگہ پر لٹا دیتی ہے، اپنی جگہ سوکھی جگہ پر لٹا دیتی ہے اور خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی ہے، سو جاتی ہے، تاکہ بچے کی کوئی پریشانی نہ ہو، بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ماں جب کل قیامت کا منظر دیکھے گی، وہ ماں جب میدان محشر میں دیکھے گی، وہ ماں بھی اس بچے کو بھول جائے گی جو دنیا کے اندر بچے کے خاطر اپنی پوری تکلیف جھیل لیتی تھی، جو بچے کو پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ لیتی۔ یہ ہے میدان محشر کی کیفیت۔ آپ تصور کیجئے، ایک حاملہ عورت جب اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے، وہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتی یا ایسا وزندار چیز اٹھانا نہیں چاہتی جس سے بچے کو کوئی تکلیف ہو، جس سے بچے کو کوئی پریشانی پہنچے، پیٹ میں پلتا ہوا بچہ پریشان ہو۔ کل قیامت کا منظر دیکھ کر وہ حاملہ عورت جس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، وہ عورت بھی حمل کو گرا دے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، قیامت کا یہ منظر جب میدان حشر میں ہم لوگ جمع ہوں گے، یہ عالم ہوگی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جب دوبارہ سور پھونکے جائیں گے، لوگ اپنے
قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگ جب میدان حشر میں جمع ہونے والے لوگ کس حال میں ہوں گے؟ جو قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف چلیں گے وہ کس حال میں ہوں گے؟ جسم پر لباس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی, جسم پر کپڑے نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. اما عائشہ بیان کرتی ہے اے اللہ کے رسول وہاں نوجوان مرد بھی ہوں گے, وہاں نوجوان عورتیں بھی ہوں گی, اور جسم پر لباس نہ ہوگا, جسم پر کوئی کپڑا نام کی کوئی چیز نہ ہوگی. جب آمنے سامنے ہوں گے تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گی؟ میرے نوجوان صاحب, اما عائشہ کہتی ہے کہ وہاں مرد بھی موجود ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی. کیا جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض. اے عائشہ وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں ہوگی, وہاں ایک دوسرے کی طرف نظر ڈالنے کی فرصت کہاں ہوگی؟ معاملہ کہیں اس سے زیادہ سخت اور سنگین ہوگا. وہاں ایک دوسرے کو دیکھنے کا وقت کہاں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھیں؟ معاملہ جو ہوگا بہت سخت ہوگا. آج ہم سے سورج یہ کوسوں میل دور ہے, پھر بھی ہم سورج کے یہ تپش, سورج کے یہ گرمی ہم سے 1 سے 2 منٹ جھیلا نہیں جاتا. کل قیامت کا دن ہوگا, سورج ہمارے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس ہوں گے. سورج کی گرمی اور تپش سے لوگ بدحواس ہوں گے, لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے, اپنے اپنے اعمال کے مقدار پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اپنے اپنے اعمال کے مقدار پسینے میں غرق ہوں گے. کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, تو کوئی کمر تک, کوئی سینے اور کوئی منہ تک پسینے میں شرابور ہوگا. میدان حشر میں لائے جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. کچھ پیدل لائے جائیں گے, کچھ سوار پر لائے جائیں گے, اور کچھ منہ کے بل لائے جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں اے اللہ کے رسول, اے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں اے میرے صحابہ, اے میرے ساتھیوں, جس ذات نے انہیں دنیا میں قدم کے بل چلایا, جس ذات نے انہیں دنیا میں قدم کے بل چلایا, وہی ذات آج منہ کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. میرے بھائیو, میدان حشر جو قائم ہوگا, میدان حشر جب قائم ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ لوگوں کا, تاکہ انسانوں کا حساب کتاب ہو سکے کہ کس نے دنیا میں کتنے نیک عمل کیے, کس نے دنیا میں کتنی برائیاں کی, کیا نیکی کی, کیا برائیاں کی. نیکی کرنے والوں کو اس دن نیکی کا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور برائی کرنے والے کو اس کا برائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اس دن کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہوگی, اس دن کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہوگی, اس دن کسی پر ظلم و زیادتی کی پہاڑ نہ توڑی جائے گی, اور تم جو لوگ دنیا کے اندر جو کرتوت کیا کرتے تھے, جو نیکیاں یا برائیاں کیا کرتے تھے, اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے. میرے نوجوان ساتھیوں, آج ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی کام کر لیں ہم سے حساب و کتاب ہونے والا نہیں,
نہیں میرے بھائیو، فَالْيَوْمَ لَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس دن ہر نفس کو اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا، اپنا حساب ہوگا۔ جب وہاں لوگ جمع ہوں گے، لوگ بدحواس ہوں، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ وہاں ہر شخص کے یہ عالم ہوگا، یہ ڈر ہوگا، اور قیامت کا جو میدان محشر کا جو ہولناکیہ ہوگی وہ ہر ایک انسان کو ایک سے جدا کر دے گا۔ کسی شاعر نے کیا خود کہا ہے کہ عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، عجیب چیز ہے اے دوست عالم محشر، بڑا ہجوم ہے پھر بھی ہے ہر بشر تنہا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وہاں انسانوں کا آٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، انسان کا ہر کوئی موجود ہوگا، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سورہ عبس، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ میرے بھائیو، اس دن انسان کی ہر دوست موجود ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، لیکن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ہر ایک سے جدا ہو جائے گا۔ وہاں دوست بھی موجود ہوں گے، وہ دوست جو دنیا کے اندر ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے، لیکن وہ دوست کل قیامت کے دن موجود ہوں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كنتم تعملون۔ وہاں دوست بھی موجود ہوں گے اور ایک دوستی بھی وہاں قائم رہے گی۔ وہ کون سی دوستی ہوگی؟ جو دنیا کے اندر ایک دوست نے اگر کوئی نیکی کا کام کا ارادہ کیا، کوئی نیکی کی، تو اپنے دوسرے دوست کو بھی بتایا۔ اگر اس نے نماز پڑھی، اپنے دوسرے دوست کو بھی گھسیٹ کر لائے گا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ جب ہم اس دنیا کے اندر ایک ساتھ ہیں، کل قیامت کے دن بھی ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے دوست بھی وہاں موجود ہوں گے۔ جب انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، جب انسان سے حساب و کتاب لیا جائے گا، انسان کی یہ فطرتی عادت ہے وہ جھوٹ بولے۔ انسان وہاں بھی جھوٹ بولے گا اور دنیا کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہی، لیکن انسان سے جب حساب و کتاب ہوگا، انسان اپنے گناہوں کا انکار کرے گا، اپنے بدکاریوں کا انکار کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے پیروں سے کلام کرے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی گواہی دے گی، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ اگر انسان زمین پر کوئی بدکاری کیا ہوگا، اگر انسان زمین پر کوئی برائی کی ہوگی، اگر کسی زمین پر برائی کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھی اس کے خلاف گواہی دی ہوگی۔ اگر ہم اور آپ چل کر یہاں سے کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں یا کہیں چوک چوراہے پر جا کر ہم نے کسی کی ناحق حق لوٹا ہوگا یا کسی غیر محرم کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ اگر زمین کے گواہی پر بھی انسان خاموش نہ رہا تو اللہ رب العالمین اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھ و پیر سے کلام کرنا اسٹارٹ کر دے گا، شروع کرے گا۔ اس دن ہاتھ بھی انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ اگر آپ اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو ستایا ہوگا، اگر آپ اس ہاتھ سے کسی کمزور انسان کو بے غیرتی ماری ہوگی، کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی اللہ رب العالمین کو گواہی دے گا، اے میرا پروردگار، یہ انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا حق مار لیا ہوگا، یہ کسی مظلوم پر ظلم کیا تھا، اسی ہاتھ سے اس مظلوم کو مارا تھا،
کمزور انسان کو ستایا تھا. اگر ہم پیر سے چل کر کہیں فاحش کام کیے ہوں گے یا برائی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ پیر بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. میرے بھائیوں، یہ گواہیاں جو ہوں گی یہ صرف برائی کے خلاف نہ ہوگی، یہ صرف برائیوں کے لیے استعمال نہ ہوگا. اگر آپ اس ہاتھ سے کسی غریب و مسکین کو مدد کی ہوگی، اگر آپ اس ہاتھ سے کسی مظلوم کو اگر ظلمت سے بچائی ہوگی تو کل قیامت کے دن یہ ہاتھ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گی. اگر آپ نے چل کر مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تو کل قیامت کے دن یہ پیر بھی گواہی دیں گے کہ اے میرے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، یہ انسان جو راتوں میں چل کر، جو پوری دنیا جب سو رہی تھی، جب پوری دنیا سو رہی تھی، تب یہ انسان، یہ تیرا بندہ راتوں میں اسی پیر سے چل کر مسجد تک جا کر تہجد پڑھا کرتا تھا. اور وہ زمین بھی گواہی دے گی کہ ہاں یہ انسان اس جگہ پر سجدہ کیا کرتا تھا. میرے بھائیوں، انسان القیامت کے دن میدان محشر میں بچ نہیں سکتا، وہاں سے بھاگ نہیں سکتا، وہاں سے وہ ہل نہیں سکتا جب تک اپنے کرتوتوں کا، اپنے کاموں کا حساب نہ دے دے. میدان محشر میں چل چلاتی دھوپ کی وجہ سے سوکھے ہوئے حلق کو، پیاس کے مارے انسان کو تڑپتے ہوئے، یہ ہر ایک شخص کے ساتھ نہ ہوگا. اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہوگا، جو نماز پڑھی ہوگی، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا ہوگا، اللہ کو راضی کیا ہوگا. اس انسان کے چہرے پر نور ہوگا، اس کے پیشانی پر کوئی شکست نہ ہوگی، اور حلق کے سوکھے ہوئے، پیاس کے مارے سوکھے ہوئے گلے کو تر کرنے کے لیے حوض کوثر کا جام ہوگا. یہ کس انسان کے لیے ہوگا؟ اس انسان کے لیے جو دنیا کے اندر آیا اور بدکاری کیا ہوگا، یا اس انسان کے لیے جو جب مؤذن حی علی الصلاۃ کا صدائے بلند کرتا ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، یا اپنے دوست و احباب کے ساتھ چوک چوراہے پر بیٹھا ہوتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سن کر بھی نہیں آتا. اس انسان کے لیے حوض کوثر موجود ہوگا، یا اس انسان کے لیے جو رات کو تہجد بھی پڑھا ہوگا؟ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہتا ہے تو اپنے بستر سے اٹھ کر مسجد کی طرف آ جائے، اس انسان کے لیے حوض کوثر موجود ہوگا. میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر قائم رہے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے، نیک عمل کرتے رہے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اور کسی کا حق نہ مارے، نیک اعمال کرے، جب تک اس دنیا کے اندر رہے ہم نیک اور صالح بن کر رہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارہ الہی جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہے تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ، ہم میں سے جو پریشان ہے اس کے پریشانی کو دور فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو روزگار کا طلبگار ہے، جسے روزی نہیں مل رہی ہے، اے اللہ تجھ سے حلال روزی کمانے کا توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.